میں نے دیکھنا ہے بھائی جان میں کیا کر سکتا ہوں. فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے لوگوں کے لیے کروں گا بھائی جو کر سکتا ہوں. تو آج مجھے اتنے میسیجز آ گئے ہیں اس وقت سے لے کے جب سے میں نے پوسٹ لگائی ہے کہ شیخ صاحب مطلب میرے تو کلیجہ پھٹ گیا یار. اتنے سفید پوش لوگ ملک میں بیٹھے ہوئے بے روزگار بیچاروں کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہے, اور مطلب آئی ٹی سافٹ ویئر کے لوگ جو ہیں وہ اتنے جو ہے وہ بے روزگاری کے شکار ہیں. تو لیبر طبقہ کس طرح مار کھا رہا ہوگا اس ٹائم پر. تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے, میں یہ آواز بھی یہاں اٹھانا چاہتا ہوں. میں اب اس کو فردر بھی لے کے جاؤں گا جنہوں نے, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پر پوری دنیا کے اندر ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ڈیجیٹل ویب ڈیولپمنٹ اور یہ ڈیجیٹل ای کامرس وغیرہ میں بہت پیسہ بنا رہے ہیں لوگ. پاکستانی بہت آگے ہیں. اور ابھی ای کامرس کے اندر یہ جو ایکسٹریم کامرس والے سنی علی بھائی ہیں اور یہ دوسرے جو ساکے بزٹ لوگ ہیں, انیبلرز والے ہیں, اور بھی پاکستان میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی ملک کی محنت کر رہے ہیں. ہم بھائی جان اگر کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں نا کسی کو, ہمیں بتائیں, ہم حاضر ہیں. ہمارا کلیجہ, ہمارا گلا, انشاءاللہ ہمارا خون ہوگا ہماری قوم کے لیے. سب سے بڑی بات یہ بھائی جان, ہم نے تھر کے اندر کنویں لگائے ہیں, تھر میں پاگلوں کی طرح کام کیا, پاگلوں کی طرح ریت کے اندر میرے بچوں نے کام کیا الحمدللہ. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی بھی یہ میرا ٹور کر کے واپس بھی آنا ہے نا یہاں سے, میں شاید پرائرٹی پہ پہلے تھر جاؤں گا. وہاں علیحدہ جنگ لڑ رہی ہے, میں بلوچستان کے لیے علیحدہ سوچ ہے, اور باقی سوچ بھی ہے. مجھ سے ابھی پچھلے دنوں کوئی پوچھ رہا تھا ٹھنڈا نہیں ہوتا شیخ صاحب آپ کا اندر سے کلیجہ. میں اللہ کی قسم میں کیا بات کروں, میں اور بڑھ گیا یہ میرا, یہ میں اور بڑھتا گیا. وہ ایک عمر کے ساتھ نا آپ کو اپنی آگ کو کنٹین کرنا آ جاتا ہے, لیکن اتنا بڑھ چکا ہے نا یہ اس ٹائم پہ میرے اندر, یہ اس طریقے سے میری رگوں کے اندر گھومتا ہے کہ میرا بس چلے. مجھے کوئی حکومت نہیں چاہیے, نہ ہی میں کوئی پارٹیاں شارٹیاں بنانا چاہتا. اللہ کی قسم کام کرنے کا دل ہے. میں اپنی قوم کے جوانوں کو, اپنے شیروں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور قوم کی بچیوں کو صرف یہ کہوں گا, اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا نا, ہم تو ایک ایز اے پرائیویٹ سیکٹر ایک انٹیٹی بن کے قوم ایک جماعت بنے نا آگے سے. نہیں اگر ہمیں کوئی اوپر, اگر کوئی ہمیں سپورٹ نہیں, مجھے نہیں آئی آج تک. آپ اندازہ دیکھ لیں نا کتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں میں, 14 سال فیلڈ میں ہو گئے ہیں. مطلب اب ماشاءاللہ احسن علی اللہ تمہیں اور ترقی دے. میں آ رہا ہوں, میں انشاءاللہ سب سے انڈیویجولی بات کروں گا. بھائی نہیں آئی نا بھائی, 50 60 70 کروڑ پہ میں ایک آپ کی یونیورسٹی بنتی ہے, وہ بھی ہلکے لیول کی, کوئی اتنی ٹاپ کلاس. بھائی نہیں آئے نا پیسے, کیا ہوا ہے, نہیں آیا پیسہ, نہیں سپورٹ آئی, نہیں اسٹیٹ لونز ملے, کچھ نہیں ہوتا. اگر حکومت نہیں بھی کرتی, وہ اپنے پسوڑیوں اور ٹینشنوں میں پڑے. بھائی ہم نے تو کرنا ہے نا, ہمیں تو اپنا زیور بیچنا ہے نا گھر کا, ہمیں تو اپنا مال نکالنا ہے نا اپنے قوم کے لوگوں کے لیے. ہم تو نہیں مرتبہ دیکھ سکتے. تو بیٹا نیت بناؤ, بس اپنی نیت ہونی چاہیے انسان کی. اللہ کی قسم نیت ہوگی کام دے گا, اللہ کام دے گا آپ کو. آگ میں ڈال لیں اپنے آپ کو اس کے اندر, کرنا ہی کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے کرنا ہی کرنا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اتنے مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ادارے کو چلانے کے لیے, اتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا. اور میں ہر مہینے سوچتا ہوں کہ آج اللہ نے دکان بند کرنی ہے نا, کام بند ہی کرنا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی جان, میں کہوں گا اللہ تیری ملک کی قوم کی خدمت کرنے کے لیے باہر نکلا. بھائی نہیں تھے وسائل, کیا کرتا اللہ تعالیٰ پھر بھی کر دیتا ہے. تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ زندگی میں ایک تو یہ بات لے کے آنی ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, ہم نے کانسٹیٹیوٹ کرانا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کسی جگہ کے تو پوائنٹ یہ ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس ای کامرس انڈسٹری کے اندر دیکھیں جہاں بھی فائدہ ہوگا وہاں انشاءاللہ تعالیٰ میری آواز ہے, میں ملک کے اس حصے کے لیے ضرور آواز اٹھاؤں گا جو میں کر سکا. بہت سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب آپ اتنی کانٹروورشل باتیں نہیں کرتے, یہاں نہیں جاتے, وہاں نہیں. بھجن میرے پاس فضول ٹائم نہیں, اور دوسری بات ہے یہ بھی سیاست کا حصہ, میں پتہ ہے ہم نے کب کہاں کس کو ہٹ مارنی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو ان فضولیات میں ڈال ہی نہیں سکتے. کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی وہاں جا رہا ہے, کبھی گولی یہاں چل رہی ہے, کبھی وہاں چل رہی ہے, واٹس ایور. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی جان اگر ہمارے فورم سے آواز اٹھ سکتی ہے, میرے فورم سے آواز اٹھ سکتی ہے, نوکریوں کے لیے بھی, مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. ٹیل می, جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کیا کر سکتے. میں ہر چیز کا چیتا نہیں, واٹس ایور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, میکروز مائکروز کے لحاظ سے ملک کے کافی بڑے بڑے سیکٹرز میں نے کام کیا, لیکن کیا میں اپنے ملک کے لوگوں کی نوکریوں کے لحاظ سے ان حالات میں اگر کچھ کر سکتا ہوں, کچھ ملا سکتا ہوں کسی کو کسی سے, بھائی جان مجھے بتائیں. ہمارے ادارے کو اپروچ کریں, حذیفہ کو اپروچ کریں, حسن سجاد بھی آ گئے واپس, اب تو وہ تو ملک سے باہر گیا ہوا تھا, میں بھی انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا جلد انشاءاللہ. ہمیں بتائیں کرنا کیا, میں کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنے لوگوں کے لیے.
اور اس کے لیے میرا اپنا جو پلان ہے, میں بھی مڈل ایسٹ کے اندر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہاں ایک بڑا پروگرام عنقریب کرنے والا ہوں, میں اٹھاؤں گا آواز یہاں سے. اب مجھے کسی نے کہا ہے لوگوں نے ان نوکریوں کے سلسلے میں ٹھگا بھی بہت ہے, جھوٹ بھی بہت بولے, پیسے بھی بہت ٹھگے. اللہ ہدایت دے آپ لوگوں کو بھائی جان. کوئی پسے ہوئے لوگوں کا پیسہ لے کے ایچ آر میں جاب چاہیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں پوسٹ لگاؤں گا. اب سے میں جو ہے نا جابس کے لیے کوئی پوسٹ لگایا کروں تو اس کو فالو کرتا رہا کریں, میری پروفائل پر بھی اور شیخ عاطف احمد کے پیج کے اوپر بھی. مدرار کے اوپر تو میں یہ چیزیں نہیں کروں گا, لیکن میری پروفائل پہ اب میں پوسٹیں لگاؤں گا اس کے اوپر. ایچ آر کی جاب ہو, انجینئرنگ کی جاب ہو, ڈاکٹرز ہوں, آپ کا مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, کسی بھی ایسپیکٹ کی ہوں, پی اینز ہوں, لیبر ورکرز ہوں, کچھ بھی ہو میں لگاؤں گا پوسٹیں. اس کو فالو کرتے رہا کریں تاکہ ابھی آج ہی ایک سیکیورٹی آفیسر کی جاب چاہیے تھی کسی کو دبئی کے لیے, تو 15-20 CVs آج سامنے اکٹھی ہو گئی ایک دوسرے کے اندر. تو بہرحال ہم صدقہ, ہمارے لیے تو صدقہ جاری ہے. دوسرا, میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی واپسی میں آنے کے بعد بھائی جان اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں تو اس کے پیچھے میری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ورنہ میں ہٹ مارنے میں بلیو نہیں کرتا اب کسی کو, کیونکہ ایک عمر ہوتی ہے لڑائیاں لینے کی بھی. تو اب دوسرا میرا یہ تھا کہ میں انشاءاللہ آتے ساتھ ہی یہ جتنا بھی ای کامرس کو لے کے جو ملک میں بھی بوم آیا ہوا ہے ابھی اور لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو پازیٹیوٹی میں سب سے آگے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اس کے اندر جو بوٹ کیمپس ہیں, جو امیزون کی ورکشاپس ہیں, امیزون کا بوٹ کیمپ ہے جو اس کے اندر پرائیویٹ لیبل ہے, ہول سیل ہے, اس کے اندر آپ کا لسٹنگ کے معاملات ہو گئے, اس کے اندر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے, سینٹرل سیلر کیا ہوتا ہے, آپ کا وینڈر سیلر اکاؤنٹ کس کی کیا مسائل ہوتے ہیں, یہ بائی باکسنگ کیا ہوتی ہے, یہ پورا اپ ورک کیا ہے, یہ فائیور کیا ہے, یہ جابس کیسے ڈھونڈتے ہیں, یہ کیسے پیچنگ کرتے ہیں اپنی پروفائلز کو, اور یہ سارا جو سیٹ اپ جو چل رہا ہے جس کی ایسے ابھی مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ $15,000 بنا رہا ہے ایک بچہ ہمارا صرف ویب ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, گجرات میں کہیں بیٹھا ہوا تھا. بہرحال لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, لوگ پھر بھی ہمیں پوچھتے ہیں. تو دوسری بات ہے, اسکل کا صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دماغ بھی ٹھیک ہو جائے. دماغ بھی سیٹ رکھنے کے لیے استادوں کی کاؤنسلنگیں چاہیے ہوتی ہیں, پوچھنا پڑتا ہے. اسکل سیکھنے کے بعد بھی, کرائٹیریاز اور سیناریوز کو ہینڈل کرنے کے بعد بھی گیمیں ختم نہیں ہوتی ہیں. آگے کم ہلکے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے. اگر ہم نے ایز اے کنٹری پورا کانکر کرنا ہے کسی چیز کو, استادوں سے جڑے رہیں, صلاح مشورے لیتے رہیں, فیلڈ کے ایکسپرٹوں کے لوٹے اٹھائیں, پوچھیں ان سے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ایز اے کمیونٹی سپورٹ کریں اس چیز کو. دوسری بات یہاں پہ یہ تو میں نے آج اس کا حق ادا کر دیا, میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے ادھر انٹریکشن کر لوں, پھر میں اور ٹاپکس پہ بھی آ جاتا ہوں آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جی السلام علیکم سب کو, جو لوگ بھائی سن رہے ہیں, ابھی اسکرین کے اوپر بڑے تیز میسیجز چل رہے ہیں, تو ڈراپ شپنگ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں ڈراپ شپنگ کے اوپر میرے تحفظات ہیں. دیکھیں یار, میرا مقصد نا کسی انڈسٹری کے اوپر کیڑے نکالنا نہیں ہے, میں پہلے بتا دوں بھائی. میں خود کاروباری بیک گراؤنڈ سے ہوں, اور میں خود وہ بزنس چھوڑ کے آیا تھا اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ مجھے کچھ چیزیں اس میں حرام لگتی. اس وقت امپورٹس کے دور تھے, انڈر انوائسنگ ہوتی تھی, $1,00,000 کو تقریباً $50,000-40,000 کا شو کیا جاتا تھا, کیونکہ ڈیوٹیاں بچانے کے لیے. آپ کی کسٹم کی ڈیوٹی, آپ کی یہ ایگزامینیشن, اور آپ کی یہ جو اپریزرز بیٹھ کے جو بھی معاملے چل رہے ہوتے ہیں, لوگ انڈر انوائسنگ کرتے تھے. اس وقت ITP لگی بھی نہیں تھی ہمارے پروڈکٹ کے اوپر. تو بھائی جان میں اسی وقت نا یہ پھر بہت سی کمپنی آتی تھی, اوور بلنگ کراتی تھی. 10,000 کا مال لیں گے, کہیں گے جی 12,000 کا مال بل بنا دو, نہیں بنائیں گے تو کسی اور دکاندار سے لے دیں. پاکستان کے اندر کس طریقے سے کاروبار کے اندر یہ 2 نمبریاں ہوتی ہیں نا, میں نے 3 سال امریکہ سے آنے کے بعد آنکھوں سے خود دیکھی ہیں اپنے والد صاحب کے بزنس میں بیٹھ کے. مجھے اچھا خاصا آئیڈیا ہے کہ یہ بزنسز کیا ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, امپورٹ کیا ہوتا ہے, ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے, چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ کسٹمز کے معاملات کیا ہوتے ہیں, کلیئرنگ کس طریقے سے ہوتی ہے, اسٹاکنگ کیا ہوتی ہے, بیچنا کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے بیچتی ہیں, یہ سارے مسائل ہیں. اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی جان ان حالات کے اندر اگر اس لکیر لگا کے اگر فتویٰ دیں گے نا بھائی جان, پھر تو تجارت کرنا بہت مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال ہر سبجیکٹیولی چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ڈراپ شپنگ کے حوالے سے اس کے اندر انفلوئنس مارکیٹ یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ, یہ جو بھی پورا چل رہا ہے, اس کے اندر بھائی جان میں یہ بتاؤں آپ کو, یہ بس آپ یہ یاد رکھیں, جھوٹ کو بول کے, جھوٹی چیزوں کو, جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان, جیسا حدث کذب ہوئے. وہ جھوٹ جو ہے وہ ریویوز اور ریٹنگ کے اندر کس طرح ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی شخص آپ کو ریویو دیتا ہے آپ کی چیز استعمال کر کے, اور وہ ریویو دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی